بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے پیغمبر کی کہانی سنا رہے تھے جن کی زندگی امتحان، صبر، معجزہ اور اللہ کی رحمت کا زندہ نشان بنی۔ یہ کہانی ہے اللہ کے عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی، ان کے بچپن کی اور ان چند گھڑیوں کی جنہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ مصر، جسے دنیا ایجپٹ کے نام سے جانتی ہے، یہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا، فرعون، جس نے اپنے تاج، اپنے تخت، اپنے خلوص اور اپنی فوج پر اتنا غرور کر لیا تھا کہ خود کو رب بلانے لگا۔ اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ ظلم کی حد یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو وہ اپنے قدم کی دھول سے زیادہ قیمت نہیں دیتا تھا۔ ان کے گھر برباد کرنا، ان سے جبراً کام لینا، ان کی عزت کا مذاق اڑانا، یہ سب فرعون کے لیے ایک روزانہ کا تماشا بن چکا تھا۔ لیکن ظلم کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ فرعون کو ایک پریشانی نے بے چین کر دیا تھا۔ اس کے کاہنوں نے، اس کے ایسٹرولوجرز نے ایک دن اس سے کہا، اے فرعون، اس سال بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو مٹا دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون پاگل سا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ اس نے ایک خوفناک حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ سوچئے، ماؤں کے دل کا حال کیا ہوگا؟ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی، دھیرے سے اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا بھی نہیں پاتی، کیونکہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں فرعون کے سپاہی آ نہ جائیں۔ کہیں بچہ رویا تو اس کی آواز سپاہیوں کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ گھر گھر اندھیرا تھا، خوف تھا، اور اسی اندھیرے کے درمیان ایک روشنی چمکنے والی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک نیک اور پاکیزہ عورت، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ آج ان کے گھر ایک ایسا مہمان آنے والا تھا جس کے آنے کی بشارت آسمان پر بھی دی جا چکی تھی، لیکن ماں کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا کہ اگر لڑکا ہوا تو فرعون کے سپاہی اسے قتل کر دیں گے۔ اس خوف کے باوجود اس نے توکل کیا، اور ایک رات اللہ کے حکم سے ایک عظیم پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عجیب سکون میں ہوئی۔ بچہ بالکل نہیں رویا، جیسے اللہ نے ماں کے دل سے ڈر کو ہلکا کر دیا ہو، لیکن خطرہ ابھی بھی زندہ تھا۔ ماں نے بچے کو اپنے سے لپٹا کر سوچا، میں اسے کیسے بچاؤں؟ تب اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، وہ الہام جو قرآن میں بھی ذکر ہوا، اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لائیں گے۔ ایک ماں کے لیے یہ سب سے بڑا امتحان ہے، اپنے لال کو اپنے ہاتھ سے دریا میں چھوڑ دینا۔ مگر وہی ماں جب اللہ کے حکم پر آمنا و صدقنا کہتی ہے تو اس کا دل پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹے سے صندوق میں رکھا گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اللہ کا یقین ان کے دل کو سنبھالے ہوئے تھا۔ رات کی اندھیری میں وہ صندوق نیل کے دریا کی تھری ہواؤں پر رواں ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ دریا اس صندوق کو اٹھائے مصر کے شاہی محل کی طرف لے گیا، جہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ رہتے تھے۔ آسیہ جو اپنے شوہر کی طرح ظالم نہیں تھی، وہ ایک رحمت تھی۔ جب دریا کے کنارے اس صندوق کو دیکھا گیا تو سپاہیوں نے اسے محل میں پیش کیا۔ صندوق کھولا گیا
اور اندر سے ایک معصوم چہرہ چمکا۔ بادشاہ کی بیوی نے بچے کو اپنے سے لگا لیا۔ آسیہ کے دل میں پیار جگ اٹھا اور اس نے کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جسے وہ قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے۔ یہ اللہ کا پلان تھا۔ اللہ سوچتا ہے اور فرعون جیسے لوگوں کی ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو محل میں رکھا گیا، لیکن ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ بچہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ جس زبان کو اللہ نے قدرتی طور پر روک دیا تھا، کوئی دنیا کی قوت اسے چلا نہیں سکتی تھی۔ فرعون کے محل میں ہلچل مچ گئی۔ آسیہ پریشان، سپاہی پریشان۔ اسی بے چینی کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو دور سے ان کے صندوق کے پیچھے پیچھے آئی تھی، محل کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے کہا، میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے دودھ پلایا تو بچہ چین سے پینے لگا۔ ماں کا دل پھر سے زندہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہم اسے تمہاری طرف واپس لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے محل میں ہی بچے کی پرورش کا حق دے دیا گیا، اور ظلم کی سب سے بڑی کرسی کے بیچ اللہ نے اپنا پیغمبر پالا۔ دن بیتے، سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام محل میں پلتے، ان کا اخلاق، ان کی شکل، ان کی قوت روشنی بن کر چمکتی۔ فرعون کے محل میں پنپ کر بھی ان کے دل میں ظلم کے لیے نفرت اور سچ کے لیے محبت تھی۔ آسیہ ان سے بیٹاؤں جیسا پیار کرتیں۔ مصر کی ہواؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے آسمان خود اس پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہو۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے بچپن تک اللہ کا قدرتی نظام چل رہا تھا۔ فرعون کے ظلم کے بیچ ایک پیغمبر کی روشنی پل رہی تھی، جسے آگے چل کر سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دینا تھا۔ ایک قوم کو آزادی دینی تھی اور انسانی تاریخ پر گہری لکیر کھینچ دینی تھی۔ یہ صرف ایک پیدائش کا واقعہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ جسے اللہ اٹھاتا ہے اسے کوئی فرعون گرا نہیں سکتا، اور جسے اللہ بچاتا ہے اس کا دشمن دنیا کی سب سے بڑی فوج رکھ کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔